السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے آج ہمارا الحمدللہ 26ویں پارے کا، اور سورہ احقاف سے آغاز ہوتا ہے، اور جس کی 35 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، مکی سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 66 نمبر ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 46واں نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دیکھا کہ پھر سے یہی بات کہ حروف مقطعات سے مکی سورہ ہے، اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ حامیم۔ اب اس کے بعد حروف مقطعات کے بعد پھر بہت اہم ترین بات اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہیں کہ کتاب کے بارے میں، یعنی کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، یعنی کہ تمام چیزوں پر غالب، ہر چیز پر اس کا اختیار، ہر چیز پر اس کا جاہ و جلال، ہر چیز پر وہ قادر، ہر چیز کو ختم کرنے پر قادر، ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی ہر ہر چیز کے اندر، ہر ہر چیز کو بنانے کے اندر میرے رب کی بہت کمال حکمتیں ہیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ، سچ پر مبنی، حق کے ساتھ ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن سے وہ منہ موڑنے والے ہیں، کہہ دو کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کہ کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات ہی میرے پاس لاؤ۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ ان کی دعا سے ہی غافل ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کو، اور وہ حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے۔ کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے کا تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو وہ انہیں زیادہ جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر وہی رب کافی ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، یعنی میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، میں اس میں سے کچھ نہیں جانتا، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کا کفر کیا، حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر اختیار کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین کچھ بھی بہتر ہوتا تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ لاڈلے ہیں اور ہمارے پاس ساری آسائشیں، ساری نعمتیں ہیں، اگر یہ دین کچھ بھی بہتر ہوتا تو ہمارے تک یہ دین پہلے پہنچتا، تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے۔ جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، قدیم افکن قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل جو یہودی تھے نا،
ان کا مدینہ میں بسنے کا مقصد یہی تھا، کیونکہ حالانکہ مدینہ ان کا علاقہ نہیں تھا، یہ عرب کا علاقہ ان کا نہیں تھا، ان کا علاقہ فلسطین اور اس طرف شام مصر یا اس علاقے سے یہ لوگ وہاں پر گئے۔ وہاں پر ان کا بسنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ان کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ مدینہ میں اور جو یہ جو عرب کا علاقہ ہے، جو مکہ اور مدینہ یہ جو علاقہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آئیں گے۔ ان کا وہاں پر بسنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں پر بسیں گے تو اللہ نے چونکہ آخری نبی اس علاقے میں بھیجنا ہے تو اللہ ہم میں سے ہی آخری نبی بھیجے گا۔ یہ اس نیت سے وہاں پر مدینہ میں جا کر بسے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ کتاب رہنما تھی، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پھر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اعمال کی جزا میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا، بڑی تکلیف کی حالت میں، اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں شاید بہت سے لوگوں نے اس میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید 30 ماہ پورا دودھ پلانا ہے ماں جب رکھتی ہے۔ اس میں پورا ٹائم پیریڈ ہے، حمل کا بھی ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر، اور دودھ پلانے کا بھی ٹائم پیریڈ ہے، پورا ٹائم پیریڈ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنت والوں میں، ہم سب سے اچھے عمل ان سے قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، اُفٍ لَكُمَا، تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری بربادی ہو۔ ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، یہ تو پہلے لوگوں کے فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، جن و انس کے ان گروہوں میں جو ان سے قبل گزر چکے ہیں، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب سے بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور خبردار کرنے والے بلا شبہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے، ہمارے بتوں سے ہٹا دے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی ہمیں تو دھمکی دیتا ہے تو وہ عذاب آج تو لے آ۔ قال، اس نے کہا، اس کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔
چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں، اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، ان سے وہ الگ ہو گئے۔ وہ بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ ان سے گم ہو گئے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا جو غور سے قرآن سنتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا جنات کا ایک گروہ، تو وہ غور سے قرآن سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا تلاوت کو تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعدی، اے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ جنہوں نے پھر بھی عقل سے کام لیا، سمجھ سے کام لیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے کوئی مددگار ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ ہاں، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے، یعنی کہ کچھ سیکنڈز دنیا میں رہے، کیونکہ وہ عذاب کا وقت ہمیشگی کا ہوگا۔ پیغام پہنچا دینا ہے، بلاغ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، پھر کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اس روز صرف اور صرف نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، 38 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، قرآن کے اندر اس کا 47 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 95 نمبر پر اس کا نزول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ ایک تو خود بھی کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ پر نہیں آنے دیتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد پر نازل کی گئی اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے، انہی کی مثالیں، یعنی کہ انہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، کوئی الگ مثالیں بیان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انہی کے اندر سے ان کے لیے مثالیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تو گردنیں مارنا ہے، یعنی کہ ان کو مارنا، گردنیں کاٹ دینا، ان کی گردنیں الگ کر دینا ہے، کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ ہے، یعنی کہ تم اگر قید کر لو جن کو تو ان کو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ ہے، یعنی کہ احسان کر کے ان کو رہا کر دو، یا پھر ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی کہ مکمل طور پر جنگ ختم ہو جائے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک ایک کو دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ضرور ہی ان کی رہنمائی کرے گا، اور ان کا حال درست کر دے گا، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہر چیز ہمارے لیے بیان کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی سورج کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، خصوصاً ایمان والوں کو پکارتے ہوئے بلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور مکی سورہ میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس تمام لوگوں کو کہتے ہیں، تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ ایمان والے مشرکوں سے الگ ہو کر مدینہ میں آباد ہو گئے، اور یہاں پر چونکہ اہل کتاب بھی ساتھ میں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی ان لوگوں کو پکارا جو ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا، اللہ نے ان کو کیسے برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی ہی تباہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ بہت اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور وہ کھاتے ہیں ایسے جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اس سے بہت اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں زیادہ کھانے کی ہرگز اجازت نہیں، کہ جس طرح جانور بالکل بے لگام ہو کر کھانے لگ جاتے ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں ایسے کھانے کی اجازت نہیں دی۔ اور کتنی ہی بستیاں جو تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، اس کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، یعنی کہ جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، یعنی وہ دودھ خراب نہیں ہوگا، ہمیشہ وہی ہمیشہ سے خوش ذائقہ ہی رہے گا۔ اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، بہت کلین، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا شہد، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ اس کی طرح جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جس پر کھولتا ہوا گرم پانی جسے پلایا جائے گا، تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ سوچیے کہ انسان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائیں گی، اور اس کے باوجود بھی، اور یہ جس طرح سے جنت کے اندر انسان کو بار بار وہ چیز ویسے ہی، اگر وہ جیسے ہی کوئی
फ्रूट खाएंगे तो वापस फौरन उसकी जगह पर वैसा ही फ्रूट दोबारा से आ जाएगा। तो बिल्कुल जहन्नुम वालों का भी यही हाल होगा कि तकलीफ से उनके जिस्म की आंतें अगर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी तो अल्लाह ताला उसको वापस दोबारा से उसे वैसे ही छोड़ देगा। और उनमें से बाज आपकी तरफ कान लगाते हैं, हत्ता कि जब वो आपके पास से जाते हैं तो उनसे जिन्हें इल्म अता किया गया कहते हैं, उसने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है और वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले। वो गौर और फिक्र से कुरान को नहीं सुनते। और जिन लोगों ने हदायत कबूल की उसने उनकी हदायत में बढ़ा दिया। अल्लाह ने उनको हदायत में मजीद बढ़ा दिया और उनको तकवा अता किया। सो वो अपने पास क़यामत ही के अचानक अचानक आने का इंतजार कर रहे हैं। बेशक उसकी अलामात तो आ चुकी हैं। फिर जब वो उनके पास आ जाएगी उनके लिए नसीहत कैसे मुमकिन है, कैसे वो नसीहत पर आएंगे। फिर अल्लाह ताला किसी का ईमान कबूल नहीं करेंगे। बस आप जान लें कि बेशक अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। और अपने गुनाह की बख्शिश मांगो। और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी। और अल्लाह ताला तुम्हारे चलने फिरने को भी जानता है और वो तुम्हारे ठिकानों को भी जानता है। और जो लोग ईमान लाए हैं वो कहते हैं कि कोई सूरत नाजिल क्यों नहीं कर दी गई। चनाचे जब कोई मुहक्कम सूरत उतार दी जाती है, यानी जिसके अंदर पूरे तमाम फैसले आए होते हैं और उसमें जंग का जिक्र किया जाता है, आप देखते हैं उन लोगों के को जिनके दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ देखेंगे ऐसे शख्स की तरह जिस पर मौत से गशी डाल दी गई हो। जब इंसान पर मौत की गशी आती है तो नजर फट जाती है, नजर नजर चुंधिया जाती है। इंसान सब देख रहा होता है, उसके बावजूद भी दिखाई कुछ नहीं देता। तो अल्लाह ताला ने बयान किया कि वो ऐसा हो जाएगा जिस पर मौत से गशी डाल दी गई हो। बस उनके लिए बहुत बेहतर है हुक्म मानना और भली बात कहना, यानी वो सुन रही हैं देख रही हैं लेकिन मानेंगे नहीं। हुक्म मानना और भली बात कहना। फिर जब हुक्म जिहाद पुख्ता हो जाए तो अगर वो अल्लाह ताला से सच्चे रहें तो यकीनन उनके लिए बेहतर होगा। फिर बिलाशुबा तुमसे तवक्को है कि अगर तुम हाकिम बन जाओ तो तुम जमीन में फसाद बर्पा कर दोगे और अपने रिश्तों को तोड़ दोगे। ऐसे ही जब आज इंसान के पास जरा सा माल और दौलत और अल्लाह का दिया हुआ मता इंसान के पास फायदा आता है दुनिया की जिंदगी का, तो हर इंसान खुद को हाकिम समझने लगता है और जमीन में फसाद बर्पा करने लगता है। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है। बस उन्हें बहरा कर दिया और उनकी आंखों को अंधा कर दिया। तो क्या वो लोग कुरान में गौर नहीं करते, या कुछ दिलों पर उनके ताले हैं। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, यकीनन जो लोग अपनी पुश्तों पर फिर गए उसके बाद कि उनके लिए हदायत वाज़ेह हो गई, उनके लिए शैतान ने उनका अमल खुशनुमा बना दिया और उनके लिए मोहलत लंबी लंबी बताई कि तुम्हारे पास बड़ा वक्त है, अभी तुम अमल कर लोगे, अभी परेशान ना हो। ये इस वजह से कि बेशक उन्होंने उनसे कहा जिन्होंने उस चीज को नापसंद किया जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, कि बाज मामलात में हम जल्द ही तुम्हारी इताअत करेंगे और अल्लाह ताला उनके राजों को जानता है। तो क्या होगा जब फरिश्ते उनकी अरवाह कब्ज करेंगे, उनके चेहरों और उनकी कमरों पर मारेंगे। ये इस वजह से कि यकीनन उन्होंने उसकी पैरवी की जिससे अल्लाह ताला को नाराज कर दिया और उन्होंने भी उसकी रजा को बुरा जाना। तो अल्लाह ताला ने उनके अमाल जाय कर दिए। या उन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है, ये ख्याल किया है कि अल्लाह ताला उनके कीनों को हरगिज बाहर न लाएगा। अल्लाह ताला उनके दिलों के भेदों को, उनके बुग़्ज़ को, उनके हसद को बाहर नहीं लाएगा। और अगर हम चाहें तो जरूर आपको वो सब दिखा दें, फिर उनके चेहरे की इलामात से आप उन्हें जरूर पहचान लोगे। यानी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुनाफिकों का नहीं बताया। या अल्लाह ताला बेहतर जानता था कि किसके दिल के अंदर क्या है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि अगर हम चाहें तो जरूर आपको वो सब दिखा दें, यानी उनके दिलों में जो कुछ है सब दिखा दें। फिर उनके चेहरे की इलामात से आप उन्हें पहचान लोगे और आप उनके अंदाज कलाम से जरूर उन्हें पहचान जाएंगे। और अल्लाह ताला तुम्हारे सब अमाल को जानता है। और हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे यहाँ तक कि हम तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को जान लें और तुम्हारे अहवाल को जान लें।
صرف جہاد کا لینا ہی کافی نہیں تھا جنت میں داخل ہونے کے لیے، جہاد کرنے کے بعد صبر کرنا بھی لازم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی، اور جو انسان جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں جانا چاہے گا تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے بغیر اس کو جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں لے جائے؟ اور ایسے کیسے ممکن ہے کہ انسان قرآن کو سیکھے اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے ایمان کی جانچ پڑتال نہ کرے؟ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن کو حفظ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں لے جائے اور بغیر آزمائش کے لے جائے؟ اور ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن کو اتنی ہی آسانی سے سیکھ لیں؟ یہ ایک جہاد ہے نفس کے ساتھ جو مسلسل چلتا رہے گا ہماری زندگی کی آخری سانس تک۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کی ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا اور پھر وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ چنانچہ تم کمزور نہ بنو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ، یعنی کہ ان کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، یہ صلح کی طرف نہیں آئیں گے، اور تم ہی سب سے بلند ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی زندگی کچھ نہیں، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور وہ تمہارے تمام مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اور اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سارا مال نہیں مانگا، اس میں سے کچھ حصہ مقرر کیا، اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا اور پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سے بہتر لوگوں کو لے آئے گا۔ سورۃ الفتح کا آغاز ہوتا ہے اور جو کہ مدنی سورہ ہے، قرآن کے اندر 48 نمبر، نزول کے اعتبار سے 111 نمبر، 4 رکوع اور 29 آیات ہیں اس کی، مدنی سورہ ہے۔ پھر سے ہم آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ ایسی کوئی عام سی مدد نہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں سکون اتارا، اور تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں، یعنی کہ ایمان ان کا مزید مزید بڑھ جائے۔ اچھا، یہاں پر جس فتح کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں بیان کرنا ضرور چاہوں گی کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1600 کے قریب تقریباً صحابہ کرام عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر مکے بھیجا تاکہ وہ قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں،
لیکن حضرت عثمان کی مکہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت لی، اور جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ یہ افواہ غلط نکلی، تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی، اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے میں پر واپسی کا ارادہ کر لیا، وہیں اپنے سر بھی منڈا لیے اور قربانیاں کر لی۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت نے ناپسند کیا، لیکن نگاہ رسالت نے اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں یہ صورت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا۔ چونکہ یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور اس کے 2 سال بعد ہی مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ اسی لیے بعض صحابہ کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہاں پر اس فتح مبین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے کہ تاکہ جو کچھ تمہارے گناہ آئے آگے آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس سے مراد ترک اولا والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فہم اور اجتہاد سے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فیصلوں کو ناپسند فرمایا، جیسے عبداللہ بن مکتوم وغیرہ کا واقعہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ عباسہ کو نازل کیا۔ یہ معاملات اور امور اگرچہ گناہ اور منافی عصمت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے پیش نظر انہیں بھی کوتاہیاں شمار کر لیا گیا، جس پر معافی کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس معافی کا ذکر کیا ہے کہ تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ پر چلائے۔ اور آپ کو زبردست، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت اتاری، یعنی ان کے دلوں کو سکون اتارا۔ جس شرائط پر یہ صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہ شرائط مومن نہیں ماننا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سکینت اتاری، اور وہ چاہتے تھے، مسلمان چاہتے تھے کہ وہ کافروں سے جنگ کریں، لڑائی کریں، اور وہ سمجھتے تھے کیونکہ ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی عمرہ کرنے جا رہی تھی، 1600 صحابہ کرام تھے، وہ واپس نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت اتاری، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہمیشہ ہی سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں برا گمان۔ برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا، اور اس نے ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور پر ایمان لاؤ، اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بعید کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بعید کر رہے ہیں۔ یہ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ سے بعید کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت رضوان کے اندر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، ایک ہاتھ ان کا اپنا اور دوسرا ہاتھ انہوں نے رکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بیعت میں شامل کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب جلد ہی تم سے کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہارے لیے کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے، بلکہ